والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، مجاہدے کے بعد اللہ ملتے ہیں. تو حضرت نے مجاہدے کے بارے میں فرمایا، وہ عرض کرتا ہوں، اور ایک عرض کروں گا کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اب سنیے آپ، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جس عالم نے اپنے نفس کو کسی اللہ والے کے سامنے مٹایا، خدا نے اس کو سارے عالم میں چمکایا. اور غیر عالم جب تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، ایک نور ملتا ہے. اور عالم جب تقوی اختیار کرتا ہے، نور علی نور ہو جاتا ہے. اس سے بہت زیادہ کام اللہ پھیلاتے ہیں ان سے. بعض اوقات شیطان اور نفس ڈراتے ہیں کہ اگر تعلق جوڑا تو ڈانٹ پڑے گی، یہ سب نفس ہے. کیا اللہ کے راستے میں اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتے؟ بھائی غور سے سننا، آپ نیچے گردن جھکانے کی فکر کر رہے ہیں، دھیان دو، چہرے پر بشاشت لاؤ کہ میں سمجھوں کہ آپ خوش ہو کر اور بہت محبت سے بیان سن رہے ہیں. ایسا چہرہ نہ بناؤ کہ ڈاکٹر کو بتانا پڑے کہ بھائی 3 دن کا قبض لگ رہا ہے اس کو. حضرت فرماتے تھے ایسا دیکھو جیسے شیخ کو، اور ایسے بیان سنو جیسے 3 دن کے بھوکے کے پاس کھانا ہے. تو شیخ کو اللہ اور مال بھیجیں گے. شیخ کو خود کو فائدہ ہوتا ہے آپ کی آنکھوں سے. میں کشو، یہ تو میں کشی رندی ہے، میں کشی نہیں. آنکھوں سے تم نے پی نہیں، آنکھوں سے تم نے پی نہیں. آپ کی آنکھوں سے طلب کا پتہ چلتا ہے، آپ کی آنکھوں سے مال ہمیں بھی ملتا ہے، ایسا نہیں ہے. جیسے حضرت مجدد نے فرمایا کہ اگر چھوٹوں کو بڑوں کی ضرورت ہے تو بڑوں کو بھی چھوٹوں کی ضرورت ہے. اور میں تو بڑا ہوں ہی نہیں، میں تو چھوٹا بھی نہیں ہوں، میں تو چھوٹوں کا بھی چھوٹا ہوں. الحمدللہ چھوٹوں کا بھی چھوٹا ہوں. تو آپ اپنے آنکھوں سے مجھ پہ نوازش فرمائیں. میں سوچوں گا آپ نے 10 دفعہ سنا ہے، آپ کو فکر ہی نہیں ہے، کوئی بشاشت ہی نہیں ہے. نیچے جھکو گے تو مجھے سب نیچے جھک جائیں ایک ایک کو دیکھ کر، پھر میں کہاں جاؤں گا. اس لیے بہت دھیان سے سنو، بار بار نہ بولنا پڑے آپ لوگوں کو. مزہ آ رہا ہے، دیکھو ماشاءاللہ فوجی صاحب کہہ رہے ہیں مزہ آ رہا ہے. حضرت فرماتے تھے اگر ایک ہی مضمون 20 دفعہ سنا نا، اگر تم اللہ کے عاشق ہو تو جس طرح تم رزق سے بار بار محبت کرتے ہو، جس طرح تم چائے، شربت، بریانی، کباب سے بار بار محبت کرتے ہو، اور کھانا کھا چکے پیٹ بھر گیا، 7 اپ اور میٹھا آ رہا ہے، انکار کرو گے؟ نہیں. تو فرمایا مجلس ختم ہو گئی، اللہ اور ڈش اگر میٹھے کی بھیج رہے ہیں تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ بھائی اللہ اگر 7 اپ بھیج رہے ہیں میٹھا، اور میٹھا تو ویسے بھی جگہ نہ ہو سلپ ہو جاتا ہے، اللہ کے قرب کا میٹھا تو انشاءاللہ تعالی دل میں حلوہ ایمانی بنائے گا. تم کمال کرتے ہو، تم بار بار کباب کھاتے ہو، انکار کرتے ہو. تو جب رزق کے ساتھ تمہاری یہ محبت ہے، میری بھی محبت ہے، ہم سب کی جو محبت ہے، منع بھی نہیں ہے، تو رزاق کے تعلیمات سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نالائقوں کی طرح سنتے ہو کہ یہ مضمون میں نے 10 دفعہ سنا ہے، بار بار بدنظری کا مضمون ایک ہی چیز آ رہی ہے، بار بار دل کی حفاظت، ہماری تو دل کی حفاظت بھی، آنکھ کی حفاظت بھی، تو کیا ہوا؟ تمہیں ارتقاء نسبت نہیں چاہیے، بقائے نسبت نہیں چاہیے، اور تم صاحب نسبت ہو چکے. توبہ کر کے آنا چاہیے کہ ہمارے چہرے پر 12 نہ بج رہے ہوں، ہم مصیبت سمجھ کے بیان نہ سن رہے ہوں کہ ہمارے پر عذاب آیا ہوا ہے اور نعوذ باللہ اللہ کی باتیں ہمیں مشکل لگ رہی ہیں، اور یہ بار بار، حالانکہ یہ تو مضمون میں نے بھی آج کتنے عرصے کے بعد دیکھا اس کو مضمون کو. تو ایسے بشاشت خوشی کے ساتھ حضرت مجدد نے بیان ختم کر کے پوچھا بھائی بیان کیسا لگا؟ ایک صاحب سے پوچھا، عالم سے، اچھا تھا. فرمایا ظالم، ہمارا کلیجہ کٹ گیا، ہمارا دل ہل گیا، اور تو ناقدرہ کہہ رہا اچھا تھا. تو میں تو یہ کہنا چاہیے کہ حضرت نے خود تو اپنے لیے نہیں کہا، تو میں تو یہ کہنا چاہیے شیخ نے روح عرش اعظم کا طواف کر رہی تھی، وجد آ گیا، مزہ آ گیا، چاہے 10 دفعہ بات بھی سنی دی ہو، اللہ کو تمہارے جملوں پر پیار آئے گا. سنیے آپ، تو جب اللہ والے کی پکڑ ہو تو پھر نازک دل نہ رہو، جتنا وہ ڈانٹے اس سے کہیں زیادہ ان میں شفقت ہوتی ہے. فرمایا حضرت نے کہ جب میں کسی کو ڈانٹتا ہوں تو اس کا اکرام اور عزت دل میں ہوتی ہے، اس کو شہزادہ سمجھ کر ڈانٹتا ہوں، اسے حقیر تھوڑی سمجھتا ہوں، اور اس سے ڈانٹا جاتا ہے جس کے بارے میں یقین ہے کہ بھاگے گا نہیں. ڈاکٹر کرار صاحب کو سنایا تھا کہ مجاز صحبت کے حضرت شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ والے تھے. حضرت مجدد کی باتیں زبانی لفظ یاد، لیکن مزاحیہ تھے، مزاح کرتے تھے، صاحب نسبت تہجد گزار تھے. حضرت شاہ ابراہیم صاحب کی ڈانٹیں بھی خوب کھائی ہیں. ملتان میں کچھ غلطیوں پر ڈانٹے گئے تو سارے لطیفے بھول گئے، ایسے خاموش تھے کہ معلوم ہوتا ہے کوئی لطیفہ ہی نہیں جانتے. حضرت شاہ ابراہیم سمجھ گیا کہ ڈانٹ کی وجہ سے یہ بہت پریشان ہے، کیونکہ شیخ ناراض ہو تو کھانا کہاں ہضم ہوتا ہے آدمی کو. تو لاہور میں حضرت نے بیان کے دوران ان کا نام لیا. فرمایا دیکھو بھائی ڈاکٹر کرار صاحب کو کہ وہ دل کو خوشی ہوتی ہے جیسے کرار صاحب کے لطیفوں سے دل خوش ہوتا ہے. یہ سن کر کرار صاحب کا سارا غم دور ہو گیا. اگر یہ حضرات آپریشن کرتے ہیں تو مرہم لگانا بھی جانتے ہیں. کتنی ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں میں بھی یہ مرض ہے، بتاتی ہی نہیں ہے.
شوہر سے بدتمیزی، شوہر کو سوال کے جواب دینا، شوہر کے گھر والوں سے محبت نہ کرنا، ان سے ملنے نہ جانا، اٹھا کے بریانی کی پلیٹ بھیج دی، اور یہ بھی شیخ کو نہیں بتا رہے کہ ملے ہی نہیں آپ، کیوں نہیں ملے آپ، اور یہ آر دلانا، اور اس نے دعوت نہیں دی، اس نے، یہ تم اللہ والی ہو؟ اگر دعوت نہیں ملی تو سنت ادا ہوئی نا، تمہیں 100 شہیدوں کا ثواب ملا، تم نے اپنی زبان کھول کے ثواب کو ضائع کر دیا اپنے 100 شہیدوں کا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، الٹا اور تم دل میں بدگمانیاں پیدا کر رہی ہو کہ ہم اتنے قریب سے دعوت نہیں دی۔ ارے میرے دوست اس بستی میں ہیں، آپس میں کوئی دعوت ہوتی ہے، مجھے نہیں بلایا، کوئی بات نہیں، میرا ایسا معاملہ ہے کہ میں خود ان کے پاس جا سکتا ہوں کہ چلو بھائی کیا اکیلے اکیلے کھا رہے ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ اس طرح فساد پیدا کرنا، اپنے نفس کی اصلاح نہ کرانا اور چھپانا باتوں کو، زہر کھانا، کیسے تم رابعہ بصریہ بنو گی؟ تمہارے اندر تم ایک بھوکی ہو کسی کی دعوت کی؟ ایک طرف تو کہتے ہیں ہم بھوکے نہیں ہیں، اور یہ بھوکھوں کا کام ہے یہ اس طرح کی باتیں کرنا، آگ دلانا کتنا منع ہے، اور جب تم دل میں بغض رکھو گے، بدگمانی رکھو گے، تو پھر تم اس سے محبت کیسے کرو گے اللہ کے لیے؟ اور ایسے جیسے کوئی باہر بھکاری آیا اس کو اٹھا کر کھانا دے دیا، پیشاور کو تو دینا بھی منع ہے، اور سیکورٹی کی وجہ سے ایسا کام بھی نہیں کرنا ہے۔ بنگلہ دیش میں ایک عالم، نام آ چکا اس لیے منع نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، حضرت نے انہیں سلٹ میں بیان کے دوران اس وقت بہت زور سے ڈانٹا، جب انہوں نے بیان کے درمیان کھڑے ہو کر کہا حضرت کھانے کا وقت ہو گیا ہے، لے بھائی کھانے کا وقت ہو گیا ہے، آپ کھانا کھا لیجئے کیونکہ ٹیکسی کرائے کی ہے، لہذا بیان مختصر کر دیجئے۔ شاہ ابرال صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بیان مختصر کر دیجئے۔ حضرت کو شدید غصہ آیا، فرمایا کہ میں اپنے وطن سے بے وطن، وطن کو چھوڑ کر اتنی دور دین پھیلانے کے لیے آیا ہوں، تم نے اپنے ٹیکسی کے چند ٹکوں کی فکر ہے، مگر اللہ کی محبت اور دین کی دعوت اور دین کی باتیں سننے کے لیے وقت نہیں ہے۔ فرمایا کہ آپ کو کس نے نمائندہ بنایا ہے، میں اب بیان نہیں کروں گا اور اس ادارے میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گا۔ ان کو خوب ڈانٹ پڑی، ان کی ڈانٹ کی پوری نقل حضرت فرماتے نے بیان بھی نہیں کر سکتا، ایسی ڈانٹ پڑی ان کو۔ یہ جس کو پتا ہے کہ شیخ مجھے ڈانٹیں گے میں بانگوں گا نہیں، تو وہ پھر پمپر بھی ساتھ رکھا کرے، سمجھے نا، کہ حضرت شاہ ابرال صاحب جیسے ان کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ حضرت شاہ ابرال صاحب رحمۃ اللہ نے کھانے کے وقت پوچھا وہ بڑے میاں بھی ہیں یا نہیں؟ سبحان اللہ کہو، یہ اللہ والے ہیں کہ بڑے میاں کھانے پر بھی ہیں یا نہیں؟ دیکھیے حضرت نے کھانے کے وقت میں ان کو یاد رکھا ہوا ہے، حالانکہ اس وقت 50 آدمی کھانا کھا رہے تھے۔ حضرت نے مجھ سے، ہمارے شیخ سے فرمایا کہ دیکھو بڑے میاں بھی کھانے پر ہیں یا نہیں، جن پر ڈانٹ پڑی تھی۔ یعنی اللہ والے ڈانٹتے ہیں لیکن فکر رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اب میں ڈانٹ رہا ہوں کسی کو، بیان میں کسی مرد کو، کسی خاتون کو ڈانٹ رہا ہوں، تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ کو ڈانٹ پڑی میں نے چھپایا نہیں، آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے شیخ نے یہ سمجھا کہ ہم بھاگیں گے نہیں، آپ کو شکرانے کے نفل پڑھنا چاہیے۔ یہ تو بھری مجلس میں ڈانٹ نہیں، ارے مرد تو مرد خواتین کے خط آتے ہیں کہ تم ہمارے نامحرم ہو، لیکن کسی خاتون کے ذریعے مجلس کے درمیان ہماری جوتیاں ہمارے سر پر برساؤ، ہم اس دن اپنے رب کا شکر ادا کریں گے۔ عورتوں کا معاملہ ہے یہ۔ ان کے بیٹے معروف صاحب کتنے بوڑھے ہیں، فیصل معروف کے والد صاحب فوجی ہیں، بوڑھے ہیں، میرے خلیفہ ہیں، خط لکھتے ہیں کہ سب کے سامنے جوتے مارو، میری کھوپڑی تمہارا جوتا۔ یہ کوئی شیخ تو نہیں مارتا ہے؟ کیا ان خواتین کا مزاج ہوگا آپ کو کیا بتاؤں۔ ایک خاتون نے ایسا جملہ لکھا کہ رونا آ گیا، لکھا کہ شیخ میں گدھی ہوں، مجھے جوتے سے ٹھیک کرو۔ کسی نامحرم کے ذریعے تو ظاہری بات ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میرے جوتوں پر حالانکہ ماشاءاللہ نیکی کی طرف چل رہی ہیں، اور ایسے ایسے ان کے خط آتے ہیں کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ایسے ایسے خط آتے ہیں کہ اپنے کو مٹانے کے ایسے ایسے الفاظ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اور یہاں اگر ڈانٹ پڑ جائے، خدا نخواستہ نہیں ایسے نہیں تھا ایسے تھا، میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے، میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، حالانکہ 3 دن سے حضرت آدم علیہ السلام کا ملفوظ، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں حضرت والا کا ملفوظ بیان ہو رہا ہے کہ اپنی برات پیش مت کرو، اپنی صفائی پیش مت کرو۔ اے میرے شیخ آپ کے تھرمامیٹر کو ہم سلام کرتے ہیں، ہمارا تھرمامیٹر جو ٹوٹا ہوا ہے، خدا میرے شیخ کا سایہ سلامت رکھے کہ وہ مجھے ڈانٹ پڑتی رہے، میرا ڈینٹ دور ہوتا رکھے، خدا شیخ کو رکھے میرے سلامت کہ ان کے صحبت سے کتنے ہوئے کامل۔ سختیاں شیخ کی ہیں سب فنا کے لیے، سختیاں شیخ کی ہیں سب فنا کے لیے، مت سمجھ ہرگز اس کو تو ستم۔ تو اگر بیان کے ذریعے ڈانٹ پڑ جائے تو کوئی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ تمہارے نمبر 0 سے بھی -0 ہو جائے گا۔
بس یہ آنا چاہیے غلطی ہو گئی معافی چاہتا ہوں آئندہ نہیں ہوگا، میں ہی نالائق ہوں، چاہے نالائقی نہیں کی ہو، یہ اگر مگر شیطان کا وہ ذریعہ ہے، اور اب جو اللہ دل میں ڈالیں گے حضرت کے صدقے بتائیں گے، کوئی چھوڑتا ہے چھوڑ جائے اللہ نہ چھوڑے، کوئی ناراض ہو جائے اللہ ناراض نہ ہو، کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائے، اللہ خوش ہو، اللہ کے لیے بیان کیا جاتا ہے، اور اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ دوسرے مرد اور خواتین کے خط آتے ہیں کہ اس کیا کس نے، اصلاح ہماری ہو گئی، تمہارا تو صدقہ جاریہ شروع ہو گیا۔ ایسی ایسی ڈانٹ پڑتی تھی اگر کوئی کہتا تھا کہ ایسا نہیں تھا ایسا تھا، ہم نے کب آپ پر الزام لگایا؟ ہم تو آپ کو مستقبل کا سمجھا رہے ہیں کہ آپ یہ نالائکی مت کرو، کوئی واقعہ بتا کر مستقبل کی نصیحت کر رہے ہیں، آپ ماضی کو لے کر بیٹھے ہو کہ ایسا نہیں تھا ویسا نہیں تھا۔ ہم آپ کو ماضی کا سبق سکھا رہے ہیں کہ یہ حرکتیں مت کرو، نہیں ہے آئندہ ہو تو سکتی ہے حرکت، تو ہم تو آئندہ کے لیے آپ کو ہوشیار کر رہے ہیں، اور آپ ماضی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے شیخ نے ایسا بول دیا، اس کی بات پہ یقین کر لیا، ہماری بات پہ یقین نہیں کیا۔ ہم آپ کے لیے تھوڑی بیان کر رہے ہیں، اللہ کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ ہم سب مرد حضرات، ہماری بہو بیٹیاں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں جہاں جہاں سن رہی ہیں، سب کے لیے بیان ہے۔ کیا راویہ وسیعہ بنو گی، کیا اللہ والے بنیں گے، شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں غلام، جن کے قدموں کی خاط، کیا نسبت کا ذرہ بھی منتقل ہوگا اگر مگر میں اپنی حرکتیں نہیں دیکھتے کہ ہماری اور حرکتیں کیا ہے؟ شیخ ڈانٹتا ایک بات پر ہے، ڈیم دوسرا جا کر نکل جاتا ہے، یہ فائدہ نہیں ہے۔ کیسا حضرت نے ڈانٹا ان کو بھرے مجمع میں، اٹھ کر چلے گئے، غصے میں منہ بگاڑ لیا، سب کے سامنے ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں مجھ سے کہا دیکھو بڑے میاں بھی کھانے پر ہیں یا نہیں جن پر ڈانٹ پڑی تھی، یعنی اللہ والے ڈانٹتے ہیں لیکن فکر کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ڈانٹ کے غم کی وجہ سے کھانے میں شریک نہ ہوئے ہوں، جب شیخ ناراض ہو جاتا ہے تو کھانا بھی چھوٹ جاتا ہے۔ حضرت سے خط و کتابت ان کی ہوتی رہی، پھر حضرت کا ایک خط آیا جس میں حضرت نے بتایا کہ میں نے ان کو خلافت دے دی، بڑے مجمع میں بدتمیزی کرنے والے کو خلافت دے دی۔ بظاہر بتلائیے، بظاہر ڈانٹنا کتنا سخت معلوم ہوا، لیکن معلوم ہوا کہ اس کو غم بھی دیتے ہیں جسے اپنا سمجھتے ہیں۔ میں بھی سمجھ گیا تھا ڈانٹ پر کہ انصاف کو کچھ ملنے والا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ رالق صاحب کو اتنا ڈانٹا مجھے سننا کہ رونے لگے۔ حضرت شاہ رالق صاحب جو جہاں ڈانٹ رہے ہیں خود ڈانٹ کھا چکے، اور ان کے والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں، ان کے سامنے ڈانٹا۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ رالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو الگ بلایا، فرمایا کہ میں نے آپ کے بیٹے کو ڈانٹا تو شاید آپ کو غم ہوا ہوگا، میں نے ان کی اصلاح کے لیے ڈانٹا۔ ان کے والد صاحب بھی حضرت سے بیعت تھے۔ اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ رالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 22 سال کی خلافت دے دی۔ ایسا ڈانٹا کہ رلا دیا۔ اس میں کیا راز ہے؟ اصل میں جب تک آپ کو مصیبت نہ دی جائے تو نعمت کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے مجاہدے کے بعد اللہ ملتے ہیں۔ جس کو بڑی نعمت ملنے والی ہوتی ہے اس کو کچھ دن مصیبت میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کو پہلے غم سے گزارا گیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنی نسبت اور تعلق مع اللہ کا اتنا بڑا خزانہ دے دے تو آدمی کے مزاج میں اعتدال رہے گا، اس کے نفس میں تکبر آ جائے گا۔ میں یہی کہتا ہوں، حضرت فرماتے ہیں جب کبھی مصیبت آئے، لیکن چاہے اختیاری ہو یا غیر اختیاری، سمجھ لو کہ کوئی بڑی نعمت ملنے والی ہے۔ یہ ابھی سمجھایا، ابھی سو رہے ہیں، نظر رکھ۔ لیکن اللہ سے مصیبت مانگو مت، اللہ سے عافیت ہی مانگو، مگر مصیبت میں گھبراؤ مت، نہ بدحواس ہو جاؤ۔ سمجھ لو کہ جو غم ملا ہے شاید اللہ تعالیٰ بڑی نعمت دینے والے ہیں۔ انڈیا میں انگریز تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، اس کا ہندو ملازم تھا، وہ لاٹری حرام لگاتا تھا، ان کے لیے حرام حلال کا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ایک دن اخبار میں اس انگریز نے دیکھا کہ اس کا 50,000 کا انعام نکلا ہے۔ انگریز نے اس کو بلایا اور کہا گھوڑا لے آؤ، مجھے کسی کام سے جانا ہے۔ ایک غلطی پر اس کو اتنا مارا کہ زخمی ہو گیا۔ پھر ہاسپٹل میں داخل کرایا اور کہا اس کا جلدی علاج کرو، فرسٹ ایڈ دو۔ وہ کہہ رہا آئے مر گیا۔ قریب آ کر انگریز نے کہا او ویل مین، تمہارا 50,000 کا انعام نکلا ہے۔ وہ کہہ رہا آئے۔ دوسروں نے کہا ابے ظالم ایسا کیوں؟ کہا اس کو 50,000 اس کے باپ نے بھی کبھی نہیں دیکھے، اگر اس کو میں 50,000 کا بتاتا اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا، اس لیے میں نے پہلے اس کو تکلیف دی، اس تکلیف میں وہ سن رہا ہے کہ آئے تو اعتدال ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی غم سے گزارتے ہیں کہ میری ذات کا پیار ملے گا کہ ہارٹ فیل نہ ہو جائے اس کا، اس لیے والذین جاہدوا فینا کے مجاہدے اللہ نے فرما دیے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ ہاں ماشاء اللہ۔ حضرت مجدد نے بیان فرما کر یہ واقعہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بہت بڑا ولی اللہ بنانا چاہتے ہیں
اس کو کبھی کبھی ایسے غم اور مصیبتیں آ جاتی ہیں جس سے وہ قرب کے خزانے کو برداشت کر لے. یہاں دنیا میں معمولی بادشاہوں کا قرب مل جائے تو دماغ ٹھکانے پر نہیں ہوتا، اور جو بادشاہوں کو تخت و تاج کی بھیک دیتا ہے اس کے قرب کے خزانے پانے کے بعد کیا حال ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ اسی کو غم دیتے ہیں جسے اپنا سمجھتے ہیں.